اللہ کے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لیکن جہنم میں جانے سے پہلے کہیں گے خالو بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، علماء آئے تھے، بڑے بڑے علماء آئے تھے، ہم سے وعدہ بھی لیے تھے کہ ہم داڑھی رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم دین پر چلیں گے، اے کاش ہم ادھر سے سن کر ادھر سے چھوڑ دیے، ہم عمل نہیں کرے، جھوٹا وعدہ کرے۔ اگر اس وعدے پر چلے ہوتے، اگر ان آیتوں پر عمل کیے ہوتے، اگر اس بیان کو ہم سیریس میں لیے ہوتے، آج ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے، پچھتائیں گے۔ گنے چنے افراد جن کے نام انگلیوں پہ گن سکتی، جو ایمان لائے تھے، جو نبی پر مر مٹتے تھے، ان کے علاوہ ساری دنیا نبی کی دشمن بن گئی، لیکن اللہ ان کا دوست تھا، اللہ ان کا حامی تھا، اللہ ان کا ناصر تھا۔ ارے دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان تھے ہمارے نبی، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے رہیں گے۔ ہمارے نبی اللہ کے سب سے بڑے ولی، ہمارے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے، ہمارے نبی اللہ کے سب سے چہیتے بندے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیا تو دنیا دشمن بن گئی، لیکن اللہ ان سے محبت کرتا، ان سے بڑا خوش نصیب نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مجھے آپ لوگوں کے درمیان آ کر اور آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کافی دلی مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ دینی پروگرام کس لیے ہوتے ہیں؟ جب بھی انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے تو علماء کرام کے قرآن حدیث کے بیانات کے ذریعے ان کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک موبائل استعمال کرنے والا موبائل کی بیٹری جب ڈاؤن ہوتی ہے تو اسے چارجنگ چڑھاتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان بھی کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ یہ علماء کے بیانات، یہ دروس، یہ جمعہ کے خطبے، یہ سب ہمارے ایمان کو تازگی دیتے ہیں اور ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ آپ اس بیان کے ذریعے کچھ سیکھنا، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرنا، عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا، ہماری دنیا کامیاب ہونا اور سب سے بڑھ کر ہماری آخرت کامیاب ہونا، اس نیت سے آپ اگر یہاں بیٹھ کر سنیں گے تو اللہ ہدایت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت اچھی رکھیے کہ ہر بیان سے کچھ سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور یہاں کی دو چار اچھی باتیں اپنے گھر والوں تک پہنچائیں گے، اپنے دوست و احباب تک۔ یہ اچھی نیت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں یہ ساری حدیثیں، آیتیں، باتیں فٹ کرا دے گا۔ اچھی نیت سے سننا کبھی بھی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں جو عنوان رکھا گیا ہے، نیک اعمال کرنا کبھی نہ چھوڑیں، نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہیں، یہ میرا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ ماہ رمضان کے گزرے ہوئے 2 مہینہ لگ بھگ ہونے کو ہے، یہ ذی القعدہ کا اختتامی مہینہ ہے۔ ابھی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا کل انشاءاللہ۔ تو 2 مہینہ رمضان بیتنے کے بعد گزر چکا ہے۔
رمضان میں جیسا ایمان ہمارا ہوتا ہے، رمضان میں جتنی انرجی عمل کرنے کی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، رمضان ختم ہوتے ہی وہ انرجی، وہ عبادت، وہ جذبہ سب ختم ہو جاتا۔ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو صرف رمضانی مسلمان ہوتے ہیں۔ تراویحوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، اتنی ساری پابندیاں کرنے والا رمضان کے بعد نہ نماز میں نظر آتا، نہ قرآن کو کبھی ہاتھ لگاتا، اور نہ کبھی نفل روزے رکھتا، کبھی بھی نہیں، مکمل بدل جاتا۔ اللہ ہم سے قیامت کے دن صرف رمضان جمعہ کا حساب نہیں لے گا، روزانہ 5 وقت کی نماز کا سوال کرے گا۔ ایک دن میں اللہ 3 وقت کھانا کھلا رہا، ہم نہ لنچ، صبح کا بریک فاسٹ، دوپہر کا لنچ اور رات کا ڈنر، 3 ٹائم کھلا رہا۔ ہمیں اس کی عبادت کریں دے تب بھی کھلا رہا، نہیں کریں دے تب بھی کھلا رہا۔ کیا ہمیں ایک دن میں 5 نہیں تو نہیں 3 وقت کی نماز پڑھ رہی؟ نہیں پڑھ رہی۔ پڑھنا تو 5 وقت کی ہے، 3 وقت کی کیا، 2 وقت کی کیا، 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتے۔ جمعہ کو پڑھتے، رمضان کو پڑھتے۔ کیا ہمارا یہ عبادت کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا؟ کیا ہم اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ کتنے نوجوان ہیں اس داور واڑی گاؤں میں، لیکن افسوس یہاں آ کر جب میں سنا کہ نوجوان مسجدوں سے دور، نمازوں سے دور، بہت افسوس کی بات۔ کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا، آپ کو جو وقت دیا اس وقت کے بارے میں پوچھے گا، آپ کی یہ جو عمر بیت رہی ہے اس عمر کے بارے میں اللہ پوچھے گا، ان عمرہ فیما افنا ان شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کہاں گزاریا، تیری عمر کیسا گزاریا؟ کیا جواب دیں گے؟ دنیا کمانے میں، کھیتی باڑی سنبھالنے میں، دولت اکٹھا کرنے میں، یا جوانی میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے میں، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے عشق لو افیئر کرنے میں، یا موبائل میں خالی ٹک ٹاک ویڈیو دیکھ لے کو، انسٹاگرام فیس بک کے ریلاں دیکھنے میں، واٹس ایپ میں چیٹنگاں کرنے میں، اور IPL کرکٹاں دیکھ لے کو، ایسے ویسے ٹیلی ویژن کے گیماں دیکھنے میں، اس میں گزار کر آیا۔ یہ جواب دیں گے آپ لوگ؟ کہ آپ کے جواب سے اللہ خوش ہو کر جنت دیں گا؟ سمجھے پیارے نوجوانوں، جوانی ایسی گزارو، اللہ جوانی کا سوال تو ضرور کریں گا، لیکن آنسر کیسا رہنا؟ آپ کا آنسر کیسا رہنا؟ اللہ خوش ہو کو بولنا، میرے بندے واقعی میں تیری اس بندگی سے، تیری عبادت سے میں خوش ہو گیا، جا جنت میں، ایسا اللہ تعالیٰ بولنا۔ اللہ ایسا بولے سر کا آنسر ریڈی کرے جیسی زندگی گزارنا۔ ہمیں کیا سمجھی؟ وہ کب سوال ہوتا دیکھ لیں گے لے، وہ کب قیامت آتی دیکھ لیں گے لے، وہ کیا ہوتا سو دیکھ لیں گے لے۔ 2 دن کی دنیا، ہمیشہ کی جہنم، 2 لمحے کی زندگی، ہمیشہ کا عذاب۔ اسی لیے عبادت میں ہمیشگی پیدا کرو۔ اللہ کی عبادت 1 دن کر دیے، 4 دن چھوڑ دیے، رمضان میں کر لیے، 11 مہینے چھوڑ ڈالے، جمعہ کے 1 دن نماز پڑھ لیے، 6 دن نمازوں سے دور بھاگ گئے، استغفر اللہ، پکے منافقوں کی علامت ہے، 1 نمبر کے منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے کہ تم میں کون عمل میں اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے تم میں کون بہتر ہے، یہ جاننے کے واسطے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کریا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر وہ نیک عمل کرتے رہیں گے، نیکیوں پر زندگی باقی رکھیں گے،
پاک زندگی ہم عطا ان کو کریں گے, نیک زندگی عطا کریں گے, پاک زندگی عطا کریں گے. پاک زندگی کا تو جس میں ٹینشن نہیں, جس میں مصیبت نہیں, جس میں ذلت نہیں, جس میں کسی دشمن کا ڈر خوف نہیں. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ڈر نہ خوف, عزت والی, امن والی, سکون والی زندگی عطا کریں گے, حیاتاً طیبہ عطا کریں گے. بول رہا اللہ. کب؟ من عمل صالحا, جو نیک عمل کرے گا, چاہے مرد ہو یا عورت, ایمان کی حالت میں نیکیاں کرتے رہیں گے, عزت والی زندگی دیں گے, برکت والی زندگی دیں گے, پاک زندگی دیں گے, شان والی زندگی دیں گے, دنیا میں بھی امن دیں گے, آخرت میں بھی امن دیں گے. لیکن ہمیں کرتے نہیں نا نیکیاں. نیکیاں کرنے وزن ہم نہ, نماز پڑھنے وزن, اللہ کی عبادت کرنے وزن, قرآن کو ہاتھ لگانے وزن. جو نوجوان دن کے 12 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے موبائل یوز کرتا, 16 گھنٹے, بعض لوگ تو 18 گھنٹے, خالی 4 گھنٹے سو اٹھتی. بعض لوگ صرف اور صرف 4 گھنٹے 3 گھنٹے سو اٹھتی, باقی کی رات دن خالی موبائل میں, انٹرنیٹ میں. خاص کر نوجوان جتنے گھنٹے تمہیں موبائل میں ہاتھ لگا کو یوز کر رہی, اس میں کہ آدھا نہیں پو قرآن کو ہاتھ لگائے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. جتنا ٹائم تمہیں یہ موبائل انٹرنیٹ کو دے رہی, اس میں کا آدھا نہیں پو ٹائم مسجد میں دیے, تمہاری زندگی بھی کامیاب, تمہاری آخرت بھی کامیاب. لیکن ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ دین سے دور, ایمانداری نہیں, نماز نہیں, اس کے اندر شرم و حیا نہیں, چہرے پر داڑھی نہیں, اسلام اس کے جسم میں نہیں, عمل میں نہیں. نام کا مسلمان, بابا مسلمان, ہمیں بھی مسلمان, ہمارے دادا مسلمان تھے, ہمارے بابا مسلمان, میں بھی مسلمان. خالی نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لے تو اللہ جنت دیتا سمجھی, قیامت کے دن اللہ بلاتا سمجھی. کون ہے عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الغفار, عبد الرحمن, عبد الستار, عبد العلیم. کہاں ہیں بھائی مسلمانوں کے نام رکھے سوالے؟ اٹھو بھائی, آؤ جنت میں آؤ میرے بندے, سب لوگ آؤ میرے بندے, تمہارے واسطے جنت بنا کر رکھی ہوں. اللہ بلاتا سمجھے. ارے تمہارا نام XYZ کچھ بھی رہے, اللہ یہ پوچھیں گا کون ہے میرے بندے, کہاں ہیں میرے بندے جو قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق عمل کر کر آئے, میرے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چل کر آئے. اللہ یہ سوال کریں گا. چل رہی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر, چل رہی ہمیں نبی کے نقش قدم پر, چل رہی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزار رہی ہمیں. ارے کہاں ہے جی ہماری زندگی؟ کاروباران دیکھے تو سود سے بھرے ہوئے, رشوتوں سے بھرے ہوئے. ہمارے نوجوانوں کے منہ میں یا تو بیڑی, یا تو سگریٹ, نہ تو تمباکو, نہ تو گھٹکا, نہ تو شراب. ایسے رزیل کاما کر کو اللہ جنت دیتا سمجھیں کیا جی؟ جنت پانے کے لیے حرام سے بچنا پڑے گا, سود سے توبہ کرنا پڑے گا, رشوت سے دور ہٹنا پڑے گا, نشہ آور چیزوں سے نوجوانوں نفرت کرنا پڑے گا, حلال اختیار کرنا پڑے گا, تب جا کو اللہ تعالیٰ عبادت قبول کریں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, جو شخص نیک عمل کرنے کا عہد کرے, ارادہ کرے, اللہ اسے نیک کام کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے. نیت اس کی یہ ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے گا, میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کروں گا. جو محفل میں یاد کرے گا, میں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. جو میرا بندہ میری جانب ایک بالشت آئے گا, میں ایک قدم آؤں گا. جو ایک قدم آئے گا, میں چل کر آؤں گا. اگر کوئی چل کر میرے پاس آیا تو میں دوڑ کر آؤں گا. اگر کوئی میرا بندہ دوڑ کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا, میں اس کے وہ آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے, ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑتا ہے, کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مکمل ہم نہ ڈھانک لیتی. اللہ کی نصرت, اللہ کی حمیت, اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت, مکمل اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں چلا جاتا وہ انسان. اللہ کی طرف دوڑ کو آنا مطلب کیا؟ دین کی طرف آنا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اللہ کی جانب, آؤ اللہ کے دین کی جانب, اللہ کی مغفرت کی جانب, اللہ کی جنت کی جانب.
اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے. دوڑو, آؤ, جلدی کرو, نکلو نیکیوں کی طرف. لیکن ہمیں کہاں دوڑ رہی؟ پیسے کمانے کی طرف. ہمیں کہاں دوڑ رہی؟ لڑکے ہو کو لڑکیاں کی طرف, لڑکیاں لڑکوں کی طرف. ہمیں کہاں دوڑ رہی؟ صرف اور صرف دنیا کا عہدہ, دنیا کا پوزیشن کمانے کے واسطے, پولیٹیکل کے پیچھے. ارے دین کے پیچھے آؤ بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. میرے بندے تو میرے دین کی مدد کر, میں تیری مدد کروں گا. اللہ کی مدد کر بول رہا اللہ, ان تنصروا اللہ, اللہ کی مدد کر, اللہ تیری مدد. اللہ کی مدد ہمیں کیسا جی کرنا؟ اللہ تو بے نیاز ہے, سب سے قوی و متین ہے, سب سے پاورفل طاقتور ہے. اس اللہ کی ہمیں کیا مدد کرنا؟ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا. اے میرے بندے تو میرے دین کی مدد کر, یتیموں کی مدد کر, غریبوں کی مدد کر, مسکینوں کی مدد کر, محتاجوں کی مدد کر, راہ چلتے مسافروں کی مدد کر. اے میرے بندے تو دوسروں کی مدد کر, میں تیری مدد کروں گا. تو دنیا میں مدد کر, میں آخرت میں بھی مدد کروں گا. تو میرے دین کی مدد کر, مسجدوں کی تعمیر کر, مدرسوں کی تعمیر کر, میرے دین کی خدمت کر, میرے دین کی مدد کر, میں تیری دنیا سوار دوں گا, تیری آخرت بنا دوں گا. لیکن ہمیں کہاں ہیں, ہمیں کہاں ہیں؟ اللہ قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. سورہ الحجر کی 99 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اے اللہ کے بندے اس وقت تک اللہ کی عبادت دنیا میں کرتا رہا حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ موت تجھے آ کر گلے لگا لے. جب تک کہ یقین تیرے پاس نہیں آتا, یہاں تک کہ موت دنیا میں جب تک تجھے نہیں آتی, عبادت کرنا کنٹینیو رکھ. تیرے عبادت میں کبھی ڈسکنٹینیو نہیں آنا چاہیے, تیری عبادت میں کبھی بریک نہیں پڑنا چاہیے, عبادتوں کی گاڑی کہیں رکنا نہیں چاہیے. تیرے موت تک تیری زندگی کی عبادت جاری اور ساری رہنا چاہیے. ہمارے نبی علیہ السلام اتنے زیادہ عبادت کے شوقین, اتنے زیادہ عبادت کے شوقین. نبی علیہ السلام جب بیمار تھے, موت سے 5 دن پہلے, بخاری کی حدیث میں, اور موت سے 3 دن پہلے حد سے زیادہ بیمار, اتنے بیمار نبی پڑ گئے, اتنی شدت کا بخار نبی کو آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے کہا مدینے کے بئر غرس کا پانی لا کر میرے اوپر بہاؤ. نبی کے وصیت کے مطابق بئر غرس کا پانی لا کر نبی پر بہایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر شدید بخار اور اتنی کمزوری بدن میں, منہ میں مسواک چابنے کی طاقت نہیں ہے, کھڑ کر اٹھ کر کھڑنے کی طاقت نہیں, 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر 2 صحابہ سہارا دے کر کھڑا بھی کرے تو پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں, پیر زمین پر ایسا گھسیٹ لے کو نبی جا رہی. نبی بار بار بول رہی بلال اذان کا وقت ہو گیا, اذان دے کر ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ. بلال عبادت کا وقت آ گیا, نہیں اللہ کے نبی ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا, اذان دو, ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. الصلاۃ 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 قرۃ عینی, نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کب؟ زندگی سے گزرنے سے چند لمحے پہلے, چند دن پہلے نبی کے یہ بار بار زبان پر الفاظ. ارے کھڑنے کی طاقت نہیں جی, لیکن شوق اللہ کی عبادت کا. نبی علیہ السلام کے منہ میں مسواک چبانے کی بھی طاقت نہیں, شوق اللہ کی عبادت کا. ابو بکر صدیق کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر زار و خطار رونا ہم کو آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام 2 صحابہ کے کندھوں سے مسجد نبوی میں آئے, نبی علیہ السلام کو بازو بٹھا دیا گیا اور آپ نے فرمایا ارحنا ابو بکر, ابو بکر کو آگے بڑھاؤ. ابو بکر آگے بڑھے لوگوں کی امامت کرنے کے لیے, نبی کے بازو, اللہ کے نبی علیہ السلام بڑھ گئے. نبی نماز پڑھا رہے تھے, نبی کی اقتداء ابو بکر کر رہے تھے, ابو بکر کی اقتداء سارے صحابہ کر رہے تھے. ایسے بستر مرگ جسے کہتے ہیں بستر مرگ, موت کا بستر, ایسا بستر جس سے انسان شفا لے کر باہر نہیں آتا, موت کے آغوش میں دنیا سے چلے جاتا, ایسے بستر مرگ پر بھی نبی عبادت نہیں چھوڑ رہے. آج ہمیں ہٹے کٹے, ہاتھاں سلامت, پیراں سلامت, آنکھ سلامت, کان سلامت, ہمارے دل سلامت, گردے سلامت, پھر بھی نماز کو نہیں آتے.
نماز نہیں پڑھتے. ہاں نماز پڑھتی. کب پڑھتی؟ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا, جب پیراں کٹ جاتی, ویل چیئر پر بیٹھ جاتا. گھر میں کئی کو بیٹھنا, مسجد کے کونے میں آ کو بیٹھتا. پیراں توڑنے کو, ہاتھاں توڑنے کو, ایکسیڈنٹ ہو کو, جب چلنے کے لائق نہیں رہتا, اپاہج ہو جاتا, تب آ کو مسجد کا کونا پکڑ لیتا. اللہ تعالی ہم نے عبادت کرنے کے لیے جو جوانی دیا, اس جوانی کی قدر کرو, اس جوانی کی قدر کرو. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم دیتا ہے سورہ مومنون کی 51 نمبر آیت میں, یا ایھا الرسول, اے رسولو, کلوا من الطیبات, پاک رزق کھایا کرو, واعملوا صالحا, نیک عمل کیا کرو. اللہ حکم دے رہا رسولوں کو, کھالے کو چپ کے بیٹھو نو کو, عبادت کرتے رہو اللہ کی کنٹینیو. وَاعْمَلُوا صَالِحًا, نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون علیم, اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو. اللہ کو معلوم کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی, ہمیں سب کچھ معلوم اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہم کو آزمائش کے لیے بھیجا. دیکھیں دنیا میں کون نیک عمل کرے گا, کون نیکیوں کا توشہ جمع کرے گا, کون اچھائیاں جمع کرے گا, کون برائیاں جمع کرے. جیسے دنیا میں بیج ڈالیں گے ویسے قیامت میں پھل کاٹیں گے. اگر کوئی اچھی بیج ڈالا اچھا پھل کاٹے گا, بری بیج ڈالے گا برا پھل کاٹے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے. لیکن 4 کام کرنے والے لوگ نقصان میں نہیں ہیں. 4 کام نہیں کرنے والے لوگ, زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے بول رہا اللہ. زمانے کی قسم کھا کو انسان نقصان میں ہے بول رہا اللہ تعالی. زمانے کی قسم کھائے بنا ڈائریکٹ انسان نقصان میں ہے بولتا. اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی؟ لیکن اللہ یہ بات زمانے کی قسم کھا کو بول رہا انسان نقصان میں ہے. 4 کاما کرنے والے نقصان میں نہیں, 4 کاما نہیں کرنے والے بے شک نقصان میں. اور 4 کاما کون سے؟ الا الذین آمنوا, ایمان لانے والے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرنے والے, وتواصوا بالحق, حق پر قائم رہنے والے, وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنے والے. یہ 4 کام کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں. جو لوگ ایمان تو لے کر آ گئے لیکن عمل صالح نہیں کر رہے, بے شک نقصان میں. بعض لوگ عمل صالحہ تو کر رہی لیکن ایمان نہیں لے کر آئے, انہوں بھی نقصان میں. اچھا ایمان بھی ہے, عمل صالح بھی ہے, لیکن حق پر نہیں ہے, قرآن اور حدیث پر منہج نہیں ہے. عقیدہ قرآن حدیث کے برابر نہیں. اماں بولی سو, باوا بولے سو, نانا بولے سو, دادا کرے سو, نانی دادی کے رسموں پر چل رہی, نقصان میں. تمہارا ایمان بھی فائدہ نہیں, تمہارا عمل صالحہ بھی فائدہ نہیں. حق پر نہیں ہیں تو اچھا, حق پر ہیں, ذری مصیبت ہے تو گھابرے ہو کو کہاں کی یہاں درگاہ کو گتے, وہاں پیران کا نہیں گتے, وہاں درختان کا نہیں گتے, کہاں کی سجدے کرنے, کہاں کی مرغیاں کاٹنے, کہاں کی بکرے کاٹنے, کوسے کی تعویذاں لٹکانے, کوسے کی نیموان بھن لینے, یہاں وہاں بھاگ کو جاری. صبر کی تلقین نہیں, آزمائش میں صبر کی وصیت نہیں, نقصان میں. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کو بول رہا, اے ایمان رکھنے والے مسلمانوں, نام کے مسلمانوں, کام کے مسلمان بنو. نام کے مسلمان تمہیں, ابا مسلمان تو میں مسلمان, نام کے مسلمان, کام کے بنو. کام کے مطلب عمل کے. اللہ تعالیٰ حق کا راستہ دیا, کتاب و سنت صراط مستقیم کی ہدایت دیا, مسلک اہل حدیث دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں جانے والی راہ بتایا, نبی اور صحابہ کا راستہ بتایا. اتنا پیارے راستے پر رہتے ہوئے حق کی وصیت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے, دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. لیکن نیکیاں کریں گے کبھی کبھی, کنٹینیو نہیں ہوتا. مولوی صاحب کنٹینیو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کنٹینیو ہم نا آکسیجن دے رہا نا, کنٹینیو آکسیجن دے رہا. کبھی آکسیجن ہو گیا, اللہ نہ کرے کوما میں چلے گئے, آئی سی یو میں بھرتی ہو گئے, وینٹیلیشن لاک لگا ڈالا انہیں, آکسیجن کا بڑا سلنڈر لاک لگا ڈالا. معلوم ہے ایک سلنڈر کا آئی سی یو کا ایک دن کا کیا چارج کرتی؟ جتنی بڑی اسپتال رہتی اتنا زیادہ چارج کرتی. یہ چارج
हजारों में नहीं रहता, लाखों में रहता, लाखों में। तुम्हें बराबर हो को बाहर निकलने तक तुम्हारी इतनी लंबी बिल बनाता उन्हें, तुम्हारे घरां बेचना, तुम्हारे प्रॉपर्टियां बेचना, तुम्हारे साइटां बेचना, घर में अच्छा सो सुनना बेचना, लाखों का पैसा पे कर को वो बिल पे करे तो उन्हें बाहर छोड़ता। खाली वो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, आईसीयू की, उसके ट्रीटमेंट की, दवाओं की और डॉक्टरों के इलाज की लाखों की बिल बनाता। लेकिन अब सोचो, अब सोचो, अल्लाह ताला डेली ऑक्सीजन दे रहा, कोई तो बिल पे कर रही तुम्हें अल्लाह के वास्ते, फ्री में, कुदरती ऑक्सीजन फ्री में अल्लाह दे रहा। अच्छा, आज हमारे किडनियां सलामत हैं, आज हमारे गुर्दे सलामत हैं। गुर्दे की कीमत क्या करने का, डायलिसिस करने वाले मरीजों जाकर पूछो, हर हफ्ते डायलिसिस लाजिम कराना उन्हें। अगर नहीं कराया बॉडी के अंदर पानी फैल जाता, इतना फैल जाता, हाथा हाथा मोटे, पैरा पैरा मोटे, जिस्म पूरा मोटा, मर जाता उन्हें। बगैर पानी पिए के जिंदा रह भी नहीं सकता, और पानी पीने के बाद उसको डायलिसिस करके निकाले बिना जी भी नहीं सकता। पानी पीना भी मुश्किल, पानी निकालना भी मुश्किल। आज अल्लाह किडनियां सलामत रखा, अल्लाह ताला हमारे किडनियां सलामत रखा ना, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। कब तो भी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे। कभी अल्लाह तबारक व तआला इतने साल से पैदा हो को 50 साल का हो गया, तू पैदा हो को 60 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, बगैर बैटरी चार्ज किए के गुर्दे को कोसे तो बैटरी चार्ज कर रही है हमें नहीं, गुर्दे फिल्टर कर 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 पानी निकाल रही भाई हमारा। वो गुर्दे में कचरा भरे गया कहते, साल में एक मरतबा गुर्दे बाहर काट को अच्छा धो को क्लीन कर को वॉश कर को फिर ले जाकर अंदर गुर्दे फिट कर, कब तो भी वॉश करे, गुर्दे निकाल को कब तो भी फिल्टर करे नहीं। अरे जब से पैदा हुई उस जमाने से लेकर 50 साल 60 साल 70 साल से ना बैटरी चार्जिंग को रख रही गुर्दे को, ना वो उसे फिल्टर कर रही, ना उसे क्लीन कर, वो गुर्दे अल्लाह की कुदरत से अपना काम बराबर कर रही। आंख देखने का काम कर रही, नाक सूंघने का काम कर रही, कान सुनने का काम कर रही, दांता चबाने का काम कर रही। अल्लाह के बनाए इस दिल को सारी बॉडी के अंदर पूरे खून को पंप करके रगों में भेजने और उससे खींचने का काम दिल कर रहा। फेफड़े हमारी सांस लेकर सांस छोड़ने के लिए एक फूलता तो एक फैलता, एक फूलता तो एक फैलता, फेफड़े अपना काम कर रही, किडनियां अपना काम कर रही, सारे जिस्म के इतने आज़ा अल्लाह तबारक व तआला कंटिन्यू जारी रखा। लेकिन हमें अपनी इबादत कंटिन्यू रखी, हमें अल्लाह की इबादत कंटिन्यू कर रही क्या? नहीं, जुम्मा में एक बार नमाज पढ़ रही। अल्लाह ताला ये सारे बॉडी के पार्ट्स को बोल डाला तो इन्हें 6 दिन में एक बार नमाज पढ़ रहा। ए मेरे बॉडी के पार्ट्स हो, मेरे बंदे के जिस्म के आज़ा, 6 घंटे के वास्ते इसके सारे बॉडी के पार्ट्स काम करना स्टॉप हो जाओ। अल्लाह ऐसा बोला तो तुम्हें जिंदा रहती। 6 घंटे तो क्या, 6 मिनट के वास्ते अल्लाह सांस रोक डाला, जिंदा रहती तुम्हें। दिल धड़कना अगर बंद हो गया, रगा में खून दौड़ना स्टॉप हो गया, किडनी काम करना बंद कर डाला, फेफड़े काम करना बंद कर डाल रही, तुम्हें कहते दिन में 7 दिन में एक बार नमाज पढ़ रही, वो भी जुम्मा पढ़ने वाला नहीं, ईद की नमाज से डायरेक्ट ईद की नमाज पढ़ने वाला, साल में एक बार या 2 बार 364 दिनों में एक बार नजर आता, रमजान में रमजान को नजर आता। अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हारे जिस्म के आज़ा 6 घंटे के वास्ते, 5 घंटे के वास्ते, 1 हफ्ते के वास्ते अगर कहे मेरा नाशुक्रा बंदा, मेरा खा को, मेरा पी को, मेरी जमीन के नीचे रहो को, मेरे नेमतों से फायदा उठा, मेरी इबादत नहीं कर रहा, ए मेरे बनाए हुए आज़ाए बदन तुम अपना काम करना स्टॉप कर दो, तो क्या जिंदा रहती तुम्हें? हमें उसकी बंदगी करें दे नहीं करें दे, हमारे जिस्म के आज़ा अल्लाह के हुक्म से बराबर काम कर रही। कितना काम कर रही, रात में सोए तो भी काम करती, दिन में उठे तो भी काम करती, हमें दौड़े तो भी वो जिस्म के आज़ा काम कर रही, हमें चुपचाप कान तो भी दावता में बैठे तो भी काम कर रही। तुम्हें बैठो, उठो, लेटो, दौड़ो, काम करो, नमाज पढ़ो, वॉशरूम में जाओ, बीवी के बिस्तर पर रहो, कुछ भी करो, ये सारे बॉडी के पार्ट्स अपना काम अल्लाह के हुक्म से कंटिन्यू कर रहे। अरे तुम्हें कहीं कुछ इबादत अल्लाह के कंटिन्यू नहीं कर रहे, कहते ना शुक्रिया हमें, कहते ना फरमाना हमें। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह तौबा 70 पर 1वीं आयत में कहता है, बेशक मोमिन मर्द मोमिन औरतें
آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں. کس معاملے میں؟ نیکی کا حکم دینے, برائی سے روکنے میں. اور اتنا ہی نہیں, یقیم الصلاۃ, نماز ادا کرنے میں, یؤتون الزکاۃ, زکات ادا کرنے میں. اور اتنا ہی نہیں, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں. ایک دوسرے کے معاون بھائی بھائی ہیں, دوست ہیں, ایک دوسرے کے اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ولی ہیں, اولیاء اللہ ہیں. یہ کون؟ اللہ خود فرما رہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے دوست معاون ہیں. کس معاملے میں؟ نماز کے معاملے میں, روزوں کے معاملے میں, زکوٰۃ کے معاملے میں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے معاملے میں, بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکنے کے معاملے میں. ہمیں کئی کا جی کر رہی ہیں, بھلائی کا حکم دے رہی ہیں, ڈیلی ہمیں برائی سے روک رہی. نماز کی پابندی ہے ہمارے اندر, زکوٰۃ ہے, قرآن کی تلاوت ہے, اللہ کی اطاعت ہے. نافرمانی کے کام پہلے کرتی ہیں. ہمیں فلمان دیکھ لے بیٹھے رہتی ہیں گھر میں, IPL کرکٹ دیکھ لے بیٹھے رہتی ہیں. نماز کا ٹائم آتے رہتا جاتے رہتا, رتی بھی فرق نہیں پڑتا. ہم نا رتی بھی فرق نہیں پڑتا. اور یہاں پر داور واڑی اس گاؤں میں جتنے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں, ان نوجوانوں میں 100 میں 90% نوجوانوں کے صورتوں کو داڑھی چ نہیں. کئی کہ اہل حدیث ہیں بھائی تمہیں, اہل حدیث بولے تو قرآن حدیث کو چلنے والا. داڑھی منڈا کو وہ کو سے قرآن حدیث کو چل رہی بھائی. آپ صحابہ کو ایک صحابی کا نام نہیں بتا سکتے, داڑھی مکمل منڈانے والے ایک صحابی کا نام نہیں بتا سکتے آپ. انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, نبیوں کی سنت ہے. پورے انبیاء میں ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے جو داڑھی منڈاتے تھے. سارے انبیاء داڑھی والے, سارے صحابہ داڑھی والے, اہل جنت داڑھی والے. نبی سے امت نے پوچھا, صحابہ نے, اے اللہ کے نبی, قیامت کے قریب پیدا ہونے والی امت کو آپ قیامت کے دن کیسا پہچانیں گے؟ صحابہ کا سوال کس کے بارے میں تھا؟ آپ کے, ہمارے بارے میں تھا. ہمیں قیامت کے قریب پیدا ہونے والے, نہ ہمیں نبی کو دیکھے نہ نبی ہم نہ دیکھے. اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھتے ہیں, قیامت کے میدان میں بہت سارے لوگ رہیں گے, ان میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہی میرا امتی ہے. نبی بولے, ان کی داڑیاں دیکھ کر پہچانوں گا. ان کی داڑیاں نور کی طرح چمکیں گی قیامت کے دن. اور جو میرے بندے نماز کی پابندی کریں گے, غور سے سنو نوجوانوں, نماز کی پابندی کریں گے, ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے قیامت کے دن. اگر نماز کی پابندی نہیں رہے گی, کوئی اعضا نہیں چمکیں گے, منہ پر داڑھی نہیں رہے گی, یہودیوں کی جیسی صورت لے کر جائیں گے, نصرانیوں کے جیسے داڑیاں منڈا کو جائیں گے, نہ کوئی نور ملے گا, نہ امت محمدیہ کی شناخت آپ کے جسم میں پائی جائے. اور جو امت محمدیہ کی شناخت لے کر مرے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اسے حوض کوثر کا پانی میرے ہاتھوں سے عطا کرے گا, اور میری شفاعت کبریٰ اللہ اپنی مرضی سے, اپنی اجازت سے میری امت کو اللہ عطا کرے گا. داور واڑی کے پیارے بھائیوں, اگر قیامت کے دن نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, اپنے چہرے نبیوں صحابہ جیسے چہرے کرو. اگر قیامت کے دن نبی کی شفاعت کبریٰ حاصل کرنا چاہتے ہو, نماز کی پابندی کرو, اپنے چہرے نبیوں کے چہرے, صحابہ کے چہرے جیسے بناؤ. کیا بھائی بناتی کیا؟ میں بولنے کا بول رہا ہوں, چوپ سن رہی, کیا کیا بولتی دیکھیں گے مولانا. اگر ایسے 100 بیانہ سنے تو بھی فائدہ نہیں. بیان وہ کامیاب جو سننے کے بعد عملی جامہ پہنانے کے لیے زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنا. اب تک میری زندگی میں یہ برائی تھی, آج کے بعد یہ برائی چھوڑ کو بھلائی میں اپنے آپ کو بدلنا. ارے پورے گاؤں والے منڈا رہی نا رے, میں بھی برابر منڈا لیتا ہوں. پورے گاؤں والے کھڈے میں جاتی, تو بھی کھڈے میں جاتا کیا؟ نہیں نا. لوگ کیا چاہیں گے قیامت کے دن؟ اے میرے اللہ, ساری دنیا کو اٹھا کو جہنم میں ڈال, مجھے اکیلے کو جنت میں ڈال دے. اللہ بولتا چل جہنم میں. نہیں اے اللہ, میں جانا نہیں چاہتا, میرے بچوں کو اٹھا کو ڈال, میری جورو کو اٹھا کو ڈال, میرے سسرے کو اٹھا کو ڈال, میرے خاندان کو اٹھا کو ڈال, میرے گاؤں کو اٹھا کو ڈال, پورے اورنگ آباد ڈسٹرکٹ کو اٹھا کو ڈال, پورے مہاراشٹرا کو اٹھا کو ڈال, پورے انڈیا کو اٹھا کو ڈال. اللہ نہیں سنتا, پورے ورلڈ کو اٹھا کو ڈال, مجھے کلے کو اٹھا جنت میں بھیج ڈال. اللہ مسکرا کو بولتا, میرے بندے تو غلطی کریا, تو گناہ کریا, تو بھگتتا, تیرا جرم کوئی اور کیوں بھگتتا؟
تو غلطی کرے سزا تجھے پانا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کسی کے گناہوں کا بوجھ ہم کسی کے چہرے پر نہیں ڈالیں گے, کسی کے جسم پر نہیں ڈالیں گے. جو غلطی کیا رہے گا وہی سزا پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بارے میں جب اللہ حکم دے گا پریشان ہو جائے گا بندہ. تو آپ قیامت کے دن جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا نہیں بھائی؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. سنے آیا نہیں کیا؟ میرا بیان سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں کیا نہیں؟ جانا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا کون کون جنت میں جانا چاہتی؟ ذرا ہاتھاں اٹھاؤ دیکھ تمہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو داورواڑی کو آیا نا پروگرام کرنے, میں سمجھتا ہوں میرا پروگرام کامیاب. آپ لوگاں 100 بیانہ سنتے رہنگا, کمال ہمیں وہ سننا. ایک بیان سنو لیکن لائف چینج کر لو. اگر کوئی برائی ہے وہ بیان سننے کے بعد اپنی لائف کو ٹرن کر لو. یہ کئی کو بول رہا ہوں معلوم. قیامت کے میدان میں جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے جرم کی بنسبت جہنم میں جانے کا حکم دے گا, جہنم کے اندر پٹکنے والے فرشتے جسے جہنم کے داروغہ کہتے ہیں, وہ فرشتے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, اے اللہ کے بندو کیا جرم تھا تمہارا جہنم میں آ گئے؟ کیا کام کرے جس کی وجہ سے جہنم میں آ گئے؟ تو جانتے ہو جہنم میں جانے والے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. کون بولیں گے؟ جہنمی بولیں گے. ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں آ گئے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, جہنم میں آ گئے. اللہ کا فرشتہ قیامت کے دن پوچھیں گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, اے داورواڑی کے نوجوانوں یہ بتاؤ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر, اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ پڑھ کر ڈرانے والا, سمجھانے والا, اللہ کے دین کی وضاحت کرنے والا, کیا کوئی تو ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لیکن جہنم میں جانے سے پہلے کہیں گے قالوا بلی قد جاءنا نذیر, کیوں نہیں ہمارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے, علماء آئے تھے, بڑے بڑے علماء آئے تھے, ہم سے وعدہ بھی لیے تھے کہ ہم داڑھی رکھیں گے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم دین پر چلیں گے. اے کاش ہم ادھر سے سن کر ادھر سے چھوڑ دیے, ہم عمل نہیں کرے, جھوٹا وعدہ کرے. اگر اس وعدے پر چلے ہوتے, اگر ان آیتوں پر عمل کیے ہوتے, اگر اس بیان کو ہم سیریس میں لیے ہوتے, آج ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. پچھتائیں گے. وعدہ کر کر اگر عمل نہیں کرے, اللہ کے دین کی پابندی نہیں کرے, نماز کی پابندی نہیں کرے, اپنے چہرے نبیوں کے جیسے نہیں بنائے, قیامت کے دن پچھتائیں گے. اللہ کے واسطے جو وعدہ کری اپنے دل میں ارادہ کرو, یا اللہ یہ جو وعدہ کری ہوں یہ ایکٹنگ کرنے, ناٹکاں کرنے, دکھاوے کا نہیں, میرے سچے دل سے میں وعدہ کری ہوں, اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. ایسا اگر کہیں گے, اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 11, اللہ کا وعدہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی. اللہ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ نمازی بننے کی فکر اپنے دل سے پیدا نہیں کرتا. کسی انسان کو داڑھی رکھنے کی توفیق اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ دل سے داڑھی رکھنے کا ارادہ عزم مصمم پیدا نہیں کرتا. دل سے ارادہ کرے تو تمہاری نیت دیکھو, اللہ ویسی ہدایت دے. تمہارے دل میں نہیں, عمل کرنے کا جذبہ نہیں, اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. نیت کو دیکھ کو ہدایت دیتا. نیت کر لو پکے دل سے. کیا بھئی پکی نیت ہے آپ کی, پکا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ آج کے بعد مسجدیں آباد ہوں گی. اعمال صالحہ پر اگر آپ باقی رہو گے تو اس کا فائدہ کیا؟ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے جھگڑا کریں گا یا جو میرے ولی سے دشمنی کریں گا اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ نمازی، متقی، پرہیزگار، دین پر چلنے والے۔ اللہ کیا بول رہا اس حدیث میں؟ من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کریں گا، نمازی سے، متقی سے، پرہیزگار سے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میرے ولیوں سے کوئی دشمنی نہ کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض اور زندگی میں ایک بار حج فرض، کس کے لیے؟ مالدار کے لیے، اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض۔ میرا بندہ نمازوں کے ذریعے، فرائض عبادت کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل عبادتیں بھی کر کر وہ میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قربت مطلب اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا چہیتا بننا۔ اللہ بولتا جب میرا بندہ فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے میری قربت اختیار کرتا ہے، فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ اور نفل عبادتیں کرتے ہوئے بھی میری قربت حاصل کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے حتی احبہ، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کی محبت ملتی کسے؟ فرض نمازاں پابندی کرنے والے، سنتاں کی پابندی کرنے والے، نفل عبادتوں کی پابندی کرنے والے۔ اور ایک بات جان لو، جس بندے سے اللہ بے پناہ محبت کرتا، دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان انہیں، ساری دنیا محبت کر رہی لیکن اللہ اس سے نفرت کر رہا، دنیا کا سب سے بد نصیب اور ایک نمبر کا بد نصیب کیا بیکار انسان ہو جس سے اللہ نفرت کرے، ساری دنیا محبت کر رہی، ساری دنیا اسے واہ واہ کر رہی۔ میرا بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے جو چیز سہارا بناتا وہ میری فرض عبادت کو سہارا بناتا، دنیا اس کی فین، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایک نمبر کا نکما، ایک نمبر کا نالائق، ایک نمبر کا برا انسان۔ ارے جس شخص سے اللہ نفرت کرے، ساری دنیا اس سے محبت کرے تو بھی دنیا کا سب سے بدنصیب انسان، لیکن ایسا شخص جسے اللہ محبت کر رہا، ساری دنیا اس سے ناراض ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت لے کر آئے، اللہ کے نبی سے کوئی خوش نہیں تھا سوائے خدیجۃ الکبریٰ، سوائے حضرت ابوبکر صدیق، سوائے حضرت علی، سوائے حضرت ورقہ بن نوفل، چند گنے چنے افراد جن کے نام انگلیوں پہ گن سکتی، جو ایمان لائے تھے، جو نبی پر مر مٹتے تھے۔ ان کے علاوہ ساری دنیا نبی کی دشمن بن گئی، لیکن اللہ ان کا دوست تھا، اللہ ان کا حامی تھا، اللہ ان کا ناصر تھا۔ ارے دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان تھے ہمارے نبی، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے رہیں گے۔ ہمارے نبی اللہ کے سب سے بڑے ولی، ہمارے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے، ہمارے نبی اللہ کے سب سے چہیتے بندے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیا تو دنیا دشمن بن گئی، لیکن اللہ ان سے محبت کرتا، ان سے بڑا خوش نصیب نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ میں کہتا ہوں آپ ایسے بنو، اللہ آپ سے محبت کرنا۔ اب نوجوانہ داڑیاں کئی منڈاتی ہیں، لڑکیاں پسند کرنا، میں ینگ دکھنا، میں اسمارٹ دکھنا، میں ہینڈسم دکھنا، اس کے واسطے چھلتا 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 بڈھا ہویا تک چھلتے رہتا۔ ارے شادی ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، نواسے آ گئے، پوترے آ گئے، تب بھی چھلتے رہتا۔ بڈھے جاگ پوچھت کئی چھل رہا با، اور ایک بڈھی کر لینے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں، چھلتے رہتا۔ نہیں، کئی کو چھل رہا بھائی، اسمارٹ، I am a بڈھا اسمارٹ، میں بڈھا ہو کو بھی اسمارٹ دکھنا۔ ارے نہیں چھلنا بھائی، ایسا چہرہ بنا کہ تیرے چہرے سے اللہ محبت کرنا۔ داڑھی منڈے چہرہ اللہ کا لعنتی چہرہ۔ نبی کیا بولے؟ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی داڑھی منڈاتے ہیں، مونچھ بڑھاتے ہیں، آپ مونچھوں کو کم کر کے داڑھیوں کو بڑھایا کرو، لیکن ہمیں کیا کرتی؟ داڑیاں منڈاتی، مونچھیں چھوڑتی۔ اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر آدمی کو اسی عمل پر قیامت کے دن جگایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے مر گیا۔ داڑھی منڈاتے مرو گے،
داڑھی منڈے یہود و نصرانیوں میں اللہ جگائے گا. داڑھی رکھ کر نماز پڑھتے مرو گے, نبیوں صدیقوں شہیدوں میں اللہ جگائے گا. جیسا عمل سے مریں گے اسی عمل پر اللہ ہم کو اٹھائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آئیے, جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت پر دائم رہتا ہے, قائم دائم رہتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے. سورہ مریم 90 پر 6 نمبر آیت, اللہ کا فرمان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے, سیجعل لہم الرحمن ودا, ان قریب ان کے لیے رحمان کی بہت بڑی محبت پیدا اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ رحمان ان کے لیے عظیم محبت پیدا کر دے گا. اس حدیث کے, اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے بخاری کے اندر, اور اس حدیث کا نمبر ہے 3209, 3209 نمبر کی حدیث. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ روایت کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب زمین کے بندوں میں دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اسے خوش کرنے کے لیے عبادتیں کر رہا ہے, نیکیاں کر رہا ہے, چھوٹی نیکیاں بھی کرتا ہے, بڑی نیکیاں بھی کرتا ہے, اسے خوش کرنے کے لیے بھری محفل میں بھی کرتا ہے, تنہائی میں بھی کرتا ہے, اس کی عبادتوں سے خوش ہو کر اللہ کیا کرتا؟ اس سے محبت کرنا شروع کرتا. جب اللہ محبت کرتا تو اپنے فرشتوں کو بولتا, میرے فرشتوں, داور واڑی کے میرے اس بندے سے, میری اس بندی سے میں محبت کر رہا ہوں, میرے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. سارے فرشتے اس سے محبت کرتے. پھر اللہ بولتا 7 آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دو کہ اس بندے سے محبت کرے. 7 آسمانوں کے فرشتوں کو ایک دوسرے فرشتے پکار کر کہتے ہیں, اے 7ویں آسمان کے فرشتوں, اے 6، 5، 4، 3، دوسرے پہلے آسمان کے فرشتوں, سنو سنو, اللہ کا آرڈر ہے. اللہ اس بندے کے عمل سے خوش ہو گیا, اللہ اسے محبت کرنے والا بن گیا. اللہ ہم کو حکم دیتا ہے ہم بھی اس سے محبت کریں. اے سارے آسمان کے فرشتوں, اس بندے سے محبت کرو. اللہ کا حکم ملتے ہی 7 آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے. پھر اتنا بات ختم ہوتی نہیں, آسمان کے فرشتے اللہ کے حکم سے زمین والوں کو پکار کو بولتے, اے زمین میں رہنے والوں, اے زمین میں چلنے پھرنے والوں. ہمیں آنسر نہیں دیتے, ہمارے روح ان فرشتوں کے کوشچن کا آنسر دیتی. بولو کیا حکم ہے, کیوں پکار رہی ہم نہ؟ ہماری روحاں ان سے مخاطب ہیں. ہماری روحوں سے فرشتے بولتی کہ اللہ کا حکم سے وہ داور واڑی میں, وہ اورنگ آباد میں, وہ مہاراشٹرا میں, وہ انڈیا کے فلاں کونے میں, فلاں زمین کے خطے میں رہنے والا وہ بندہ, وہ بندی جس کے عمل سے اللہ اتنا خوش ہے, اللہ 7 آسمان کے فرشتے اس سے محبت کر رہی, اے زمین والوں تم بھی اسے محبت کرو. پھر زمین والوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی. سارے زمین والے اس کی محبت کرتے. انہیں جہاں آتا ویلکم, انہیں جہاں بیٹھتا ویلکم. جماعت میں عزت, خاندان میں عزت, گاؤں میں عزت, محلے میں عزت, بستی میں عزت, ماحول میں عزت, ہر جگہ عزت ہی عزت. انہیں کوسا کام کرتا وہ کام میں برکت ہی برکت. اس کا لائف اتنی سنہری ہو جاتی, اتنی لائف اس کی سنہری ہو جاتی, خوشیوں کا خزانہ بن جاتی. ایسے موقع پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور بولنا, میرے اللہ یہ ساری دنیا والے جو مجھے عزت دے رہی, محبت دے رہی, یہ شہرت, یہ دولت, یہ عزت, یہ مرتبہ, یہ سب تیری محبت سے مجھے مل رہا, اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ بولنا. اچھا, اگر کوئی انسان نیکیاں نہ کرے, نیک اعمال نہ بجا لائے, اللہ کی نافرمانی کرے, کہاں؟ بھری محفل میں نہیں, تنہائی میں کسی انسان کو بلیک میل کر رہا, دیکھ میری بات مان جا, نہیں کہ تو تیرے فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال, تم دیکھ زنا کرنے آمدہ ہو جا, لاکھوں دے, اتنے لاکھ روپے پیسے دے, تیرے بیٹے کو کڈنیپ کر لیوں, چھوڑ ڈالتا ہوں, نہیں کہ تو گلہ کاٹ کو سڑ ڈالتا ہوں. بلیک میل کر رہا, ایسے گھٹیا کاما کرتا رات کے اندھیرے میں, اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرنا شروع کرتا. ایک تو نیکیاں نہیں کرتا, دوسرا برائی کرتا, اور ایسی برائی کرتا جو اللہ کی نگاہوں سے گرانے والی کام, اللہ کی نگاہوں سے گرانے والا گھٹیا کام کرتا.
اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ کو نفرت کرنا شروع کرتا. اللہ اکیلا نفرت نہیں کرتا, 7 آسمانوں کے فرشتوں کو بولتا میں اس نکمے سے نفرت کر رہا ہوں, تم بھی اس سے نفرت کرو. 7 آسمان کے فرشتے اس سے نفرت کرتے. پھر آسمان والے زمین والوں کو پکار کو بولتے ہیں اے زمین میں رہنے والوں, اس نالائق سے اللہ اور ساروں فرشتے نفرت کرتے ہیں, تم بھی اس سے نفرت کرو. ساری دنیا والوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت, عداوت, بغض اللہ بھر دیتا. پھر کیا ہوتا, انہیں کہاں آتا کہ تھو تھو, انہیں کام بیٹھتا کہ نفرت, انہیں کیا کام کرتا وہ کام میں اسے برکت نہیں ملتی, پیسہ حاصل نہیں ہوتا, کہاں گیا تو بھی تھوکا لیتے رہتا. خاندان میں بیٹھیں دے, گھر میں بیٹھیں دے, جماعت میں آن دے, گلی میں پھریں دے, گاؤں میں پھریں دے, ہر کوئی اس سے نفرت کرتا. سمجھ لینا اللہ میرے سے ناراض ہے جس سے ساری دنیا میرے سے ناراض. ایسے موقع پر توبہ کرنا, اپنے اعمال کو درست کرنا, اپنے گناہوں کی اصلاح کرنا. بخاری کی حدیث ہے, 3209 نمبر کی حدیث ہے. میرے پیارے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے من عمل صالحا, اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال بجا لاتا رہے تو ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ رکھا ہے. سورہ الحج آیت نمبر 77 اللہ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو, اور اپنے رب کی عبادت کرو, اور نیکیوں کے کام کرنے میں جلدی جلدی کرو, نیکیوں کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو. کیوں؟ رکوع کرو, سجدہ کرو, نیکیوں کے کام آگے بڑھ چڑھ کر کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکو. ہماری زندگی میں نیکیاں باقی رکھیں گے, نیک اعمال جاری رکھیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی اللہ عطا کرے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی نیک اعمال اپنی زندگی میں جاری اور ساری رکھے گا, اس کی رزق میں برکتیں عطا کرے گا. جیسے قرآن میں اللہ سورہ الحج کی 50 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ, ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہیں گے, نیک اعمال جاری اور ساری رکھیں گے, اللہ کیا کہتا, لہم مغفرۃ ورزق کریم, اللہ ان کے لیے بڑی مغفرت رکھا اور ان کے لیے اللہ بہترین رزق رکھا, بہترین رزق اللہ ان کے لیے رکھا. اگر یہ یو پی ایس بیٹری سے زیادہ دیر نہیں چل رہا تو دوسرے لائٹاں ہاف کر ڈالو, فیانہ ہاف کر ڈالو. قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اللہ کئی ایک واقعے رکھا ہے, کئی ایک واقعے. وہ واقعے نانی اماں دادی اماں کے قصے کہانی کے سر کا اللہ نہیں رکھا, ہماری عبرت کے واسطے رکھا. آپ کو معلوم ویڈیو کرونو کو جی, یہ کلے انو کر رہی ہے, کلے انو کر رہی ہے, بن رہا ویڈیو, نیچے کرو موبائل. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے سے رزق میں برکت دیتا. اور کیا دیتا, سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو ذرا علم حاصل کرنے خضر علیہ السلام کے پاس اللہ بھیجتا, تو خضر علیہ السلام ان کو 3 چیزیں سکھاتے, 3 واقعات کی تفصیل بتاتی. اس کے بعد بولتی کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے, آپ میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں رک سکتے, آپ کیا کرو, اپنا راستہ نکلو, میں میرے راستے نکلتا ہوں. 3 چیزیں سکھائے. ایک وہ کشتی توڑ پھوڑ ڈالے, کشتی میں عیب پیدا کر ڈالے. دوسرا وہ بچے کو قتل کر ڈالے. تیسرا وہ دیوار کیا ہے کھڑا کرے. لاسٹ میں جو دیوار کھڑا کرے اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے, سورہ کہف آیت نمبر 82, اللہ کا فرمان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا, اور ایک دیوار رہ گئی, وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی, اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا, اور ان کے باپ, ان کے والد, ان کے والدین
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ بڑے نیک تھے، ان دو بچوں کے جو باپ تھے بڑے نیک تھے، نیکیاں کرنے والے، اللہ کی عبادت بچا لانے والے۔ اللہ کیا فرما رہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، رب نے چاہا کہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے۔ جب خضر علیہ السلام گاؤں والوں سے کھانا مانگے، کھانا نہیں دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بولے چلو جی ان کی ایک دیوار گری، ہمیں 2 جنے مزدوری کر کو یہ دیوار کھڑا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ، یہ گاؤں والوں کو بھیک میں پوچھت کھانا نہیں دے رہے، کھانے کو وقت ان کی دیوار فری میں کرنا گا، کہیں کو کرنا نہیں کرتا میں، تمہیں نہیں کرے میں کرتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اکیلے دیوار بنانا شروع کرے، وہ دیکھے رے کیسا رے بھائی میں اکلا کیسا بیٹھنا، پھر ذری دیر کے بعد اٹھے انہوں بھی ہیلپ کرے دیوار بنائے۔ لاسٹ میں بولے وہ کشتی کہیں کو توڑے، یہ چھوٹے بچے کو کہیں کو قتل کرے، اور یہ دیوار کیوں بنائے بتائے؟ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی، ایک بوڑھے ایسے باپ کی جو نیک تھا، اللہ یہ چاہا کہ اس دیوار کو بنایا جائے تاکہ بچے چھوٹے ہیں، یہ دیوار مضبوط بنائے، وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، دیوار گرا کر دوبارہ گھر بنانا چاہیں گے تو اپنا خزانہ پالیں گے جو ان کے باپ نے دفن کیا۔ اس آیت کے تفسیر میں اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کے والدین نیک ہوتے ہیں ان کے اولاد کی جان اور مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ اس نیک باپ کے خزانے کی حفاظت اللہ نیک لوگوں سے کرایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت خضر علیہ السلام سے، 2 نیک انسانوں سے ان کے مال کی حفاظت اللہ کرایا۔ اگر آج ہم نیک رہیں گے ہمارے دولت کی، ہمارے مال کی، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت کرے گا، ہمارے نیکیوں کی بنسبت، ہمارے نیک اعمال کی برکت سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت کرے گا، ان کے رزق کی اللہ برکت عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں گے، بما نزل علی محمد، جو اللہ نے محمد پر نازل کیا، اس شریعت محمدی پر پابندی سے عمل کریں گے، وہو الحق من ربہم، اور یہ اللہ کی جانب سے حق ہو کر نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام پر۔ اللہ کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم، اے میرے پیارے بندو تمہارے نیکیاں کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، تمہارے معاملات کو درست کر دوں گا۔ 2 برکتیں ملیں گی، ہمیشہ زندگی میں کنٹینیو نیکیاں جاری رکھیں گے تو اللہ کی طرف سے 2 برکتیں اس آیت کی روشنی میں ملیں گی۔ سورہ محمد کی 2 نمبر آیت ہے، 2 نمبر آیت ہے، اللہ بولتا ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، ہمیشہ کرو۔ 2 برکتیں، ایک تو تمہارے گناہ اللہ مٹا دے گا، دوسرا تمہارے بگڑے معاملات کو اللہ درست کر دے گا۔ آج تمہارے کتنے معاملے ٹیڑے پیڑے ہو کو، کورٹاں کتے، کچہریاں کتے، پولیس اسٹیشناں کتے، جماعت کے پنچایتاں کتے، کئی کو جھگڑا کر لے بیٹھی ہیں۔ نیکیاں زندگی میں جاری اور ساری رکھو، نیکیوں پر زندگی کا دوام باقی رکھو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، تمہارے بگڑے معاملات کے اللہ درست کر دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص زندگی میں نیکیاں جاری رکھے گا، نیک اعمال برابر باقی رکھے گا، اللہ اس کی مقدر کی مصیبتیں دور کرے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک راستے سے جا رہے تھے، بادل گڑ 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 برسا، بارش برسنے لگا، وہ بارش سے بچنے کے واسطے غار میں گھس گئے۔ وہ غار کا ایک چٹان آ کر منہ کو کیا ہے ڈھانک لیا۔ اب 3 آدمیاں کوشش کرے نہیں نکل سکے، اب اللہ سے بیٹھ کو دعا کرے، اے میرے اللہ میں یہ نیکی کیا، اگر تجھے منظور ہے مجھے یہاں سے نکال دے۔ اللہ اس کی دعا قبول کرا، ذرہ چٹان ہٹایا۔ دوسرا، یا اللہ میں یہ نیکی کے کام تجھے خوش کرنے کے واسطے کریا تھا، اگر وہ میری نیکی پسند آئی ہو مجھے یہاں موت کے منہ سے نکال، اللہ اور تھوڑا ہٹایا۔ تیسرا، یا اللہ میں یہ نیکی کے کام تجھے خوش کرنے کرے، اگر تجھے منظور ہے تو مجھے یہاں سے نکال۔ تینوں کی دعا قبول کر کو یہ چٹان ہٹایا، تینوں باہر آ گئے۔ مشہور حدیث
ایک ماں باپ کو بکریاں چرا کو دودھ پلانے والا, دوسرا چاچا کی بیٹی کو بری نیت رکھ کو زنا کرنے جا کو اللہ سے ڈر کو واپس آنے والا, اور تیسرا مزدور کی مزدوری کئی سالوں کے بعد کافی دولت سمیت واپس کرنے والا. ان کے نیک اعمال ان کی زندگی کے مصیبت سے بچا لیے. ان کے نیک اعمال آج ان کو موت کے غار سے ان کو بچا لیے. نیکیاں کرتے رہو. کب آپ کے نیک اعمال اللہ کے دربار میں وسیلہ بن کر جائیں گے, کب اللہ ان نیکیوں سے خوش ہو کر آپ کو مصیبت سے بچائے گا, وہ اللہ ہی کو معلوم. نیک اعمال کرو, اللہ مصیبتوں سے بچائے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے بستی میں دیکھے لوگ ایمان نہیں لا رہے, بد دعا کرے, چلے گئے اور کشتی میں خورا اندازی ڈالے. یونس علیہ السلام کا نام نکلیا, اٹھایا کو یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک ڈالے. یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا. مصیبت کی دنیا میں چلے گئے, آزمائش کی دنیا میں چلے گئے. یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, نہیں ہے میرا کوئی معبود سوائے اللہ, اے اللہ تیرے اللہ تعالی مجھے اس مصیبت سے بچا لے. لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, انی کنت من الظالمین, اللہ بے شک میں ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے, اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. نیک اعمال کرو گے اللہ ہر مصیبت سے آپ کو بچائے گا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ ہے کس کے لیے؟ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیکیاں ہمیشہ کرنے والوں کے لیے. کس بات کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے, قیامت کے دن اجر عظیم بھی ہے. کس کے لیے؟ ہمیشہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے. کبھی کرے کبھی چھوڑے, کبھی اللہ کو خوش کرے کبھی شیطانوں کو خوش کرے, ابلیس کو خوش کرے, نہیں, ایسے لوگوں کے لیے نہیں. اماں بولی کہتے, بابا بولے کہتے, حلوے کے پورے کہتے, چونگے کہتے, ملیدے کہتے, جھنڈے کہتے, کنڈے, یہ سب بھی کر لے کو اماں کری سو, نانی کری سو, دادی کری سو. اور لوگاں کو ہمیں پوچھے کئی کو یہ کئی کر رہے نہیں, مولوی صاحب دس از اے انجوائے, یہ خالی انجوائے کے واسطے. یہ شرک کا تو سمجھ کو کر رہے نہیں, ہمیں بدعت کا سمجھ کو کر رہے نہیں. دس از اے انجوائے, یہ خوشی ہے. شادی میں چولی کا رسم کہتے, ہلدی کا رسم کہتے, سالی کا رسم کہتے, کئی کو بھائی کر کو مر رہی. دس از اے انجوائے, خالی خوشی کے واسطے. یہ شرک کا تو بول کون ہمیں کر رہی سو, بدعت کا تو بول کون ہمیں کرتے سو, خوشی کے واسطے. اللہ بولتا خوشی کے واسطے جا جہنم میں, ایسا انجوائے کرنے جا جہنم میں. جاتی تمہیں نہیں نا. کون بھی بدعت کا تو بول کون ہمیں کرتا سو, میں یہ کاما کر رہا ہوں, میں یہ حلوے پورے پکا رہا ہوں, میں یہ ڈی جے باجے بارا رہا ہوں, یہ بدعت شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. بدعت کا تو بول کو کون کرتا نہیں, اچھے کاما سمجھ کو کرتا, لیکن وہ کاما کی دلیل قرآن میں بھی رہتی نہیں, حدیث میں بھی رہتی نہیں. اسی لیے اللہ وہ اعمال کو ستیہ ناش کر ڈالتا, اٹھا منہ پہ مار ڈالتا قیامت کے دن. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک والسلام علیک وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کے ان بندوں پر اللہ کی سلامتی جو صالحین ہیں, نیک ہیں, نیکیاں کرنے والے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی دین پر ڈٹے رہتے ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. پتہ یہ چلا دین پر قائم رہنے والے, ہمیشہ دین پر استقامت سے باقی رہنے والوں پر رب کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. پتہ یہ چلا اللہ ان کو ایسی جنتیں دیتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور ان کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی بنائی جاتی ہے. اور جو لوگ نیک اعمال نہیں کریں گے ان کے لیے کیا عذاب ہے, یہ بول کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں.
नेकियां नहीं करने वाले को खबर का अजाब मुसल्लत कर दिया जाता। नेकियां नहीं करने वाले के मौत सख्ती से सख्ती फरिश्ते कोड़े मार मार को उसकी रूह कब्ज करती। नेकियां नहीं करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिल्लत के तौर पर अजाब में मुब्तला कर डालता। कोई आदमी पसीने में कमर तक, कोई बगल तक, कोई कंधे तक, कोई गर्दन तक, कोई पसीने के लगाम में डूबा रहेगा नेकियां नहीं करने वाला। और नेकियां नहीं करने वाला उसके बाएं हाथ में, लेफ्ट हाथ में, पीठ के पीछे से आमाल दिया जाएगा। जो नेकियां करेगा अल्लाह फखर से सीधे हाथ में सामने से नेक अमाल थमाएगा। अर्श इलाही के दाएं जानिब उन मुअज़्ज़ज़ व जन्नती अल्लाह के महबूब व मुकर्रब बंदों को अल्लाह अर्श इलाही के दाएं जानिब खड़ा करेगा। अल्लाह सूरह वाक़िया में बयान करता, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। इस आयत, इस सूरत में आगे अल्लाह कहता है व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल। दाएं जानिब वाले मेरे बंदो तुम ना क्या मालूम दाएं जानिब वाले कौन, बाएं जानिब वाले तुम ना क्या मालूम बाएं जानिब वाले कौन। जो अल्लाह के सामने सीधे हाथ में नाम अमाल लेंगे अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ेंगे। जो अपने पीठ के पीछे से बुरे अमाल बाएं हाथ में लेंगे अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ेंगे। ए दावरवाड़ी के मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर अल्लाह के क़यामत के मैदान में अपने नाम अमाल सीधे हाथ में लेना चाहते हो तो नेक अमाल करो, अल्लाह सीधे हाथ में नाम अमाल अता करेगा, अर्श इलाही के सीधे जानिब खड़ा करे। और जो लोग बुराइयां करेंगे, गुनाह करेंगे, बदकारियां करेंगे, नेक अमाल नहीं करेंगे, लेफ्ट हाथ में पीठ के पीछे से देकर अल्लाह बाएं जानिब खड़ा करेगा। जहन्नम में जाने वाले अल्लाह के अजाब भुगतने वाले हो जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि बुरे आमाल करने वाले, नेकियां नहीं करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। नेकियां करने वाले जन्नत में जाएंगे और जो बुराइयां करने वाले होंगे क़यामत के दिन पछताएंगे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर कहेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह सजदा की 12 नंबर आयत में कहता है वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। अरे मेरे अल्लाह, अब मैंने देख लिया, अब मैंने सुन लिया, अब मुझे यकीन हो गया, मुझे दुनिया में भेज, मैं नेकियां करके आना चाहता हूँ, नेक अमाल करके आना चाहता हूँ। अल्लाह हरगिज हरगिज मोहलत नहीं देता। फरजना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून, मैं यकीन करने वाला हो गया। उन्हें बोला तो भी अल्लाह उसे मौका नहीं देता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, आप अगर नेक अमाल अपनी ज़िंदगी में जारी रखना चाहते हैं तो आप अल्लाह की हम्दो सना बयान कीजिए, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, खाला उम्म हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहती हैं उम्म हबीबा हमारी माँ उम्मुल मुमिनीन, अल्लाह के नबी ने कहा सल्ला क़ब्ल ज़ुहरी अरबअन व बअदहा अरबअन हर्रमल्लाहु लहमुहु अलन्नार, रवाहु अल जामिउ तिर्मिज़ी व हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया। एक अमल बता रहा हूँ मैं आपको, जो शख्स जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 4 रकात पढ़ेगा, अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नम की आग हराम कर देगा। और एक बार बोलता हूँ हदीस, मन सल्ला क़ब्ल ज़ुहरी अरबअन व बअदहा अरबअन, जो जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 4 रकात पढ़ेगा, हर्रमल्लाहु लहमुहु अलन्नार, उसके जिस्म के गोश्त को जहन्नम की आग अल्लाह हराम कर देगा। जोहर से पहले तो 4 रकात है, लेकिन जोहर के बाद 2 रकात है। अगर कोई मजीद 2 रकात नफिल पढ़ा, अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम करेगा। यह सही हदीस है। और एक अमल बता दूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अब्दुल्ला इब्न उमर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु सलाति इलल्लाहि सलातु दाऊदी काना यनामु निस्फुल लैली व यक़ूमु सुलुसुहु। अल्लाह को सबसे पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज। दाऊद अलैहिस्सलाम रात के कुछ हिस्से में सोते थे और कुछ हिस्सा जाग कर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। खुद हमारे नबी कहते हैं अल्लाह को सबसे पसंदीदा इबादत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत। और ये हदीस बुखारी 1131, सही मुस्लिम 1159। तहज्जुद की नमाज पढ़ने की आदत डालो,
इंशाअल्लाह फर्ज नमाजों की मोहब्बत ऑटोमेटिक तुम्हारे दिल में अल्लाह पैदा करता। और इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह की फर्ज इबादतों को करने का शौक दिल में पैदा करे, अल्लाह हमेशा इबादत की उसे तौफीक अता करता। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इस दावरवाड़ी के बस्ती में इन नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को अल्लाह अपनी दामन रहमत में, आपके साये में अल्लाह रखे। अल्लाह हमेशा नेकियां करने की आपको हमको अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस गांव में अपनी रहमतें, अपनी बरकतें अल्लाह नाजिल फरमाए। इस जमात में अल्लाह तरक्की और बरकतें अता फरमाए। जो वादा आज के नौजवानों ने किया है दाढ़ी रखने का, नमाज पढ़ने का, अल्लाह इनको अपने वादे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।